الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہاری لغو اور بے ارادہ قسموں پر ہم پکڑ نہیں فرمائیں گے، جو دل کے ارادے کے ساتھ تم نے قسمیں کھائی ہوں گی ان پر ہم پکڑ فرمائیں گے۔ اب اس آیت میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، تنگ کیا جاتا تھا، جس سے اور وہ ایسی پریشانی تھی کہ جس سے عورت کسی مرض میں نہیں رہتی تھی، نہ وہ اس خاوند کے لائق رہتی تھی جس کی بیوی ہے، اور نہ وہ ایسی ہوتی تھی کہ کسی دوسرے مرد سے جا کے نکاح کر لے۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے کفار جو ہے اپنی بیویوں کے پاس جانے کی قسمیں کھا لیا کرتے تھے۔ کسی نے سال کی کھا لی، کسی نے 2 سال کی قسم کھا لی، کسی نے زیادہ کھا لی، کسی نے ہمیشہ کے لیے کھا لی کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کے پاس جانے کی قسم کھاتا ہوں۔ اب وہ قسم کھا کر اس قسم کو توڑتے بھی نہیں تھے اور ان کو طلاق بھی نہیں دیتے تھے۔ اب وہ عورت اٹکی ہوئی رہ جاتی تھی، نہ تو وہ یہی شوہر اس کے پاس جا رہا ہے، نہ اس کو طلاق ہی مل رہی ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد سے جا کے نکاح کر لے۔ شروع اسلام میں یہ مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ بھی کچھ پیش آیا تو یہ چیز مسلمانوں کو بری لگی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قسم جو عورت کے بارے میں کھاتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کتنی مدت تک عورت رک سکتی ہے یا کتنی لمبے ٹائم تک قسم کھائی جا سکتی ہے، کیا کرا جائے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس قسم کا نام شریعت کی اصطلاح میں ایلا ہے۔ ایلا شریعت کی اصطلاح میں اس کو ایلا کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ جو یہ مدتوں تک چھوڑے رکھنے کا مسئلہ ہے یہ ختم۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی عورت کے پاس جانے کی نہ جانے کی قسم کھا لے کہ میں اپنی عورت کے پاس قسم کھاتا ہوں کہ نہیں جاؤں گا، تو اب اس کی 2 شکلیں ہیں۔ یا تو اس کی وہ قسم کچھ مدت کے متعین کے ساتھ ہوگی کہ بھئی میں 2 مہینے نہیں جاؤں گا، 4 مہینے نہیں جاؤں گا، 6 مہینے نہیں جاؤں گا، کسی مدت کو اس نے متعین کیا ہو، یا پھر اس نے کسی بھی مدت کو متعین نہیں کیا ہو بلکہ اس نے بس یوں ہی قسم کھا لی کہ میں اب کبھی بھی تیرے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اگر اس نے کسی مدت کو متعین کر کے قسم کھائی ہے تو اس مدت کی زیادہ سے زیادہ مقدار 4 مہینے قرآن کریم نے بتائی کہ زیادہ سے زیادہ یہ 4 مہینے تک کی قسم کھا سکتا ہے، اور اس کو 4 مہینے تک مجبور بھی نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اب شریعت کہتی ہے کہ نہ تو یہ اس عورت کو ہی حق ہے کہ یہ اپنے خاوند سے تقاضا کرے، اور نہ اس آدمی کو ہی، نہ اس انسان کو ہی اب مجبور کیا جائے گا کہ تو اپنی عورت کے پاس جا۔ ہاں، جب 4 مہینے مکمل گزر جائیں گے، جب 4 مہینے مکمل گزر جائیں گے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے مکمل ہوتے ہی
اس عورت کو طلاق بائن پڑ جائے گی، ایک طلاق پڑ جائے گی اپنے آپ ہی۔ اگر کوئی خاوند نے 4 مہینے نہ جانے کی قسم کھا لی اور 4 مہینے مکمل اس پر گزر گئے کہ یہ میاں بیوی میں رضامندی نہیں ہوئی، یہ گیا ہی نہیں، اس نے اپنی قسم ہی نہیں توڑی، تو پھر 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد اس کی بیوی کو ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ عورت عدت گزارے گی، اور اس کے بعد اگر ان میں رضامندی ہو، باہمی اتفاق ہو جائے، دونوں میں رضامندی ہو جائے، تو اب یہ عورت، یہ شوہر اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بہت سارے جمہور متاخرین علماء کا مسلک یہ ہے کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد اب اس آدمی کو، اس عورت کو طلاق تو نہیں پڑے گی، البتہ اب قاضی وقت جو ہے وہ قاضی وقت اس آدمی کو مجبور کرے گا 2 باتوں میں سے ایک کے لیے۔ یا تو وہ مجبور کرے کہ بھئی یا تو اس کو طلاق دے، اور یا پھر اس سے تو رجعت کر لے، اس سے رضامندی کر لے اور اس کے ساتھ رہنا سہنا شروع کر۔ قاضی وقت ان 2 باتوں میں سے ایک بات پر مجبور کرے گا، اور یہی مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ اس کو طلاق نہیں پڑے گی، اور وہ جب 4 مہینے گزر جائیں گے تو چونکہ عورت اب اگر وہ طلاق دینا نہیں چاہتا تو اس آدمی کو مجبور کیا جائے گا کہ بھئی یا تو طلاق دے دے یا اس سے رضامندی ظاہر کر لے۔ ہاں 4 مہینے سے کم کی اگر قسم کھائی ہے کسی نے تو پھر اس کو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے، اب اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کے پاس جانے کے لیے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینے تک نہیں گئے، اور جب اس قسم کے 29 دن پورے ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس جانا شروع کیا، تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، ابھی تو 29 ہی دن ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے اگر 4 مہینے سے کم کی مدت کے لیے قسم کھائی ہے، ایلا کیا ہے، تو پھر اس آدمی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اور اگر 4 مہینے سے اوپر کی مدت کے لیے قسم کھائی ہے تو شوافع کے اور جمہور متاخرین علماء کے نزدیک اس آدمی کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ طلاق دے، اور یا اس سے رجعت کر لے، اس کے ساتھ نا اتفاقی جو ہے اس کو دور کر کے رضامندی کر لے۔ اور احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، بغیر مجبور کیے ہی آٹومیٹک ہی اس عورت کو 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اگر پھر اس کے بعد وہ عورت عدت گزارے گی، اور عدت گزارتے وقت عدت کے اندر ہی اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ان کی رضامندی ہو جائے گی، اس سے نکاح ہو جائے گا، اور اگر عدت کے اندر بھی ان کی رضامندی نہیں ہوئی تو پھر یہ عورت اس سے جدا ہی ہو جائے گی، اب بالکل نکاح سے باہر ہو جائے گی، اب اس کا نکاح اس سے نہیں ہوگا۔ اور شوافع کے یہاں یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ہے کہ اگر جن 4 مہینوں میں اس آدمی نے قسم کھائی ہے، ان 4 مہینوں کے اندر اگر عورت کو 3 حیض آ گئے، 3 دفعہ اسے ماہواری ہو گئی ان 4 مہینوں میں، تو اب 4 مہینے کے بعد اس عورت کو الگ سے عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عدت پوری ہو گئی۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ نہیں، ان 4 مہینوں کی عدت اس کی شمار نہیں ہوگی، بلکہ 4 مہینے کے بعد جب اس کو طلاق واقع ہوگی اس پر، تو اب اس کی عدت شروع ہوگی، اب یہ اپنی عدت پوری کرے۔
قرآن کریم کی اگلی آیت کے اندر وہی فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر اس قسم کے ذریعے جو تم نے اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی ہے، اگر اس قسم کے ذریعے سے تم طلاق کا ہی ارادہ کرتے ہو، تم طلاق ہی دینا چاہتے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی۔ تمہاری نیت کے بارے میں اللہ جانتے ہیں کہ تم نے جو یہ قسم کھائی ہے، یہ قسم طلاق دینے کی نیت سے کھائی ہے یا پھر ویسے ہی بیوی کو تنگ کرنے کے لیے یا بیوی کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو ڈانٹنے کے لیے تم نے یہ قسم کھائی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جاننے والے بھی ہیں اور سننے والے بھی ہیں۔ اور اس سے پہلی آیت میں فرمایا کہ اگر اس قسم کو توڑ کر تم اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ، اگر اس قسم کو جو تم نے 4 مہینے 3 مہینے 2 مہینے کی قسم کھائی ہے جتنے دن کی، اس قسم کو توڑ کر اگر تم بیوی کے پاس آ گئے تو پھر اس قسم کا کفارہ تمہیں دینا پڑے گا، اور جو جتنے دن تم بیوی سے جدا رہے اس میں جو بیوی کی حق تلفی تم نے کی ہے، فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس حق تلفی کرنے کو معاف فرما دیں گے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں بہت جلد۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی بات ہوئی اور بہت جلد ناراض ہو گئے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت چھوٹا مسئلہ ہو اور اس میں بہت بڑی سزا دے دیں، بلکہ معاف بھی کرنے والے ہیں اور رحم بھی کرنے والے ہیں، رحم کے ساتھ ساتھ معافی بھی دیں گے۔ یعنی جتنی سزا ہوگی، اگر گناہ سزا دینے پر ہی آئے تو پھر اس سزا پر اتنی ہی سزا ملے گی، اس گناہ پر جتنی وہ اس کا مستحق ہے زیادہ نہیں ملے گی۔ للذین یؤلون من نسائہم، ترجمہ دیکھیں، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، رکے رہیں وہ 4 مہینے تک۔ فَإِنْ فَاؤُوا، پھر اگر ان 4 مہینوں کے اندر ہی وہ رجعت کرنا چاہیں، واپس آنا چاہیں اپنی بیوی کے پاس، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر اس قسم سے ارادہ کر لیا ہے طلاق دینے کا ہی، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو پھر اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی۔ اب اگلی آیت کے اندر پھر اس طلاق کے بعد کی عدت کا بیان کیا گیا کہ طلاق کے بعد عدت کتنے دن گزارے گی عورت، اگلی آیت میں اس کا مسئلہ انشاءاللہ کل اللہ